میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، اب وہ اگر اس پیغام کو سمجھ لیتے ہیں تو دو چیزیں کر سکتے ہیں، یہاں آئیں اور یہاں آ کر کہیں کہ بھائیو گوال منڈی والو نظر اللہ نیاز حسین آپ ہمیں ووٹ دے دیں۔ میاں صاحب کو لینے ایئرپورٹ کوئی نہیں جائے گا کہ اکتوبر کا مہینہ ہے، شادیوں کا سیزن ہوتا ہے، اس لیے میاں صاحب کو لینے نہیں جائیں گے ایئرپورٹ۔ مطلب دولہا دلہن پریشان ہو جائیں گے، باراتی پریشان ہو جائیں گے کہ میاں صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے مطالبہ وہی کہ عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائیے۔ یہ آواز میرے اور آپ کے سوا کوئی اور اٹھا نہیں سکتا، تو یہ کام ہمیں لازمی کرنا ہے۔ دوسرا، الگ نیوز میری درخواست پہ آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، یہ سپورٹ بہت ضروری ہے، سپورٹ کو جاری رکھیے، تھینک یو ویری مچ۔ اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات، آپ نے دیکھا ہے کہ مریم لندن، شہباز شریف لندن، پارٹی قیادت میں سے اکثر لوگ لندن، میاں نواز شریف صاحب تو ہیں ہی لندن، ان کے صاحبزادے لندن، جائیدادیں لندن، اور اب اس لندن میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جو دوبارہ لندن گئے ہیں، ایک خاص پیغام لے کر گئے ہیں۔ یہ پیغام شہباز شریف صاحب کو ایک بہت اہم شخصیت نے دیا ہے۔ وطن آئے اور آتے فوری طور پر شہباز شریف صاحب کی ایک ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے لیے انہیں ٹھیک ٹھاک ٹریول کرنا پڑا، اور وہ ملاقات کی شہباز شریف صاحب نے، اور اس ملاقات کے بعد شہباز شریف صاحب فوری طور پر واپس لندن چلے گئے ہیں۔ مریم بھی لندن کیوں گئی ہیں اس کی بھی بات کریں گے، لیکن ان دونوں چیزوں سے پہلے ایک لال حویلی کو سیل کر دیا گیا ہے شیخ رشید صاحب کی۔ اس لال حویلی پر مسلسل مقدمے بازی چل رہی ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں، بڑی ٹیکنیکل ڈیٹیلز، کون سے پیپر کہاں کیا، اس میں پڑھنے کے بجائے جو متروکہ وقف املاک بورڈ ہے، جو تاریخی عمارات سنبھالتا ہے، یعنی بادشاہی مسجد بھی وہی سنبھالتا ہے، داتا دربار بھی وہی سنبھالتا ہے، اور تاریخی عمارات سنبھالتا ہے، اس متروکہ وقف املاک بورڈ نے یہ کہا کہ جو شیخ رشید صاحب کی لال حویلی ہے یہ ہماری پراپرٹی ہے۔ شیخ رشید صاحب پہلے ہی عدالت میں معاملہ اپنے حق میں فیصلہ لے چکے، اب شیخ صاحب گرفتار ہو گئے، اس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ایک صبح یہ کارروائی کی گئی، شیخ رشید صاحب کے جو بھائی ہیں وہ پیپر وغیرہ دے کر آئے تھے، لیکن حکام نے کہا کہ یہ ناکافی ہیں، ثبوت نہیں ہے، یہ تو لال حویلی سیلڈ، آسان بات ہے۔ دوسرا، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے بھائی یہ ہیں رازق سنجرانی، ان کو 22 گریڈ کے سرکاری افسر کے برابر 27 سال کے لیے اسلام آباد میں سرکاری رہائش گاہ دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ 22 گریڈ کے سرکاری افسر کے برابر۔ اب 22 گریڈ کا جو سرکاری افسر ہوتا ہے وہ اپنے کریئر کے اختتام کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، یعنی اس کی جو مدت ملازمت ہے وہ اختتام کے قریب ہوتی ہے، ریٹائرمنٹ کے قریب۔ یہ 33 برس کے ہیں، صرف 33 برس کے، تو ان کو 22 گریڈ میں یہ آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اور ترقی دے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 دفعہ نوٹس کر کے جواب طلب کیا، جواب دینے کی بجائے رازق سنجرانی نے عدالت کے دائرہ اختیار پر سوال اٹھا دیا۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے رازق سنجرانی کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے، کل انہیں ذاتی حیثیت میں عدالت کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ اسلام آباد میں کیٹیگری 1 رہائش گریڈ 21 اور 22 گریڈ کے افسران کے لیے مختص ہے، جو ان کو ملی ہوئی ہے۔ رازق سنجرانی کو بطور ایم ڈی سندک میٹلز لمیٹڈ بلوچستان کیٹیگری 1 رہائش الاٹ کی گئی۔ رازق سنجرانی کو 2019 سے 2046 تک کے لیے 27 سالوں کے لیے کیٹیگری 1 رہائش الاٹ کر دی گئی ہے۔ سیکریٹری وزارت ہاؤسنگ، اسٹیٹ آفس اور اسسٹنٹ اٹارنی جنرل یہ بھی عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے۔ رازق سنجرانی وفاقی حکومت کے ملازم بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود وہ کیسے کیٹیگری 1 رہائش کے مستحق ہیں، اسٹیٹ آفس حکام عدالت کو نہیں بتا سکے، اور اب اس کے بعد جو ہے وہ رازق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ کا بھائی ہونے کے ناطے کیٹیگری 1 رہائش الاٹ کی گئی ہے۔ اس پر عدالت نے نوٹس لے لیا ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ چیئرمین سینٹ نے ذاتی مفادات کو فرائض کی انجام دہی پر اثر انداز نہ ہونے کا حلف اٹھایا ہوا ہے۔ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ چیئرمین سینٹ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے بھائی کو سہولت فراہم کریں گے، اسی لیے فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے کرنے کے لیے رازق سنجرانی کو جواب جمع کرانے کا موقع دیا گیا، تاکہ وہ اقربا پروری نیپوٹزم کی یہ مثال ہے، اس تاثر کو ظاہر کر سکیں۔ رازق سنجرانی بتائیں کہ وہ کیٹیگری 1 رہائش کے کیسے اہل ہیں، توہین عدالت کے نوٹس کا جواب بھی جمع کرائیں، کل ذاتی حیثیت میں پیش ہوں عدالت میں۔ بابر ستار صاحب نے یہ حکم دیا ہے، تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، بڑے اطمینان کے ساتھ ہوتا ہے، یہ تو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، وگرنہ ایک افسر کی 2 رہائش گاہیں، یہ بھی مذاق ہے، ایک افسر کے پاس 7 گاڑیاں، یہ بھی مذاق ہے۔ میں یہاں نارتھ ناظم آباد بلاک ایف کراچی میں جہاں پر ہوں،
یہاں سے کچھ فاصلے پر جب صبح صبح میں اپنے بچوں کو اسکول چھوڑ رہا ہوتا ہوں تو اس وقت سرکاری گاڑیوں میں، اور ایک نہیں مختلف محکموں کی سرکاری گاڑیوں میں، ایک سے زائد سرکاری گاڑیوں میں افسران کے بچوں کو اسکول پہنچایا جا رہا ہوتا ہے. ایک گاڑی بچے کو لے کر آتی ہے، ایک گارڈز کی گاڑی ہوتی ہے، اور ایک گاڑی میں بیگم صاحبہ بھی ہوتی ہیں، کئی بار بچوں کو چھوڑنے آئی ہوتی ہیں. تو میں ایک ایک بچے کے ساتھ 3 گاڑیاں دیکھتا ہوں. ایسی کی تیسی کیا کریں گے یہ بچے بڑے ہو کر، کس ذہن کے ساتھ، کس رعونت کے ساتھ یہ پل بڑھ رہے ہیں سرکاری خزانے پر. یعنی اپنے آس پاس کے بچوں پر ان کا روب دبدبا، وہ بھی ان بچوں کے پیسوں پر. تو یہ حال ہے، اور ہمارے یہاں یہ سب چیزیں ایسے ہی چلتی ہیں. اب آ جائیے اس ویڈیو کے موضوعات کی جانب. شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ وطن واپس آئے میاں نواز شریف صاحب کے پاس سے. وہاں پر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کافی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی. راجہ ریاض جیسا قداور لیڈر ان کی پارٹی میں شامل ہوا. شہباز شریف صاحب واپس آئے یہ بتا کے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو. اور پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں واپس آتے ہی یہ گئے گوجرانوالا. نصرت جاوید صاحب نے پوری خبر دی ہے. گوجرانوالا گئے اور وہ نصرت جاوید صاحب اپنے مخصوص انداز میں مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہاں پر کیا چڑے کھانے گئے تھے. چڑے بڑے مشہور ہیں وہاں کے. شہباز شریف صاحب وہاں پہ شاید چڑے کھا رہے تھے. وہاں پر ایک بندے نے کہا پہلوان جی. شہباز شریف صاحب نے کہا، انہوں نے کہا ارے شہباز صاحب کتنے یار گل سنو کی کر رہا ہے تہاڈا بھرا. تو انہوں نے کہا بھائی کو سمجھائیں، بندے کا پتر بن کے آئیں. یہ جو میاں نواز شریف صاحب نے خطاب کیا تھا جس میں 4 شخصیات 5 شخصیات اور پھر اس کے بعد جنرل فیض بھی، جنرل باجوہ بھی، اور مٹی پاؤ نہیں چلے گا، تو شہباز شریف صاحب کو پیغام دیا گیا ہے. اور شہباز شریف صاحب یہ پیغام واپس میاں نواز شریف صاحب کو ڈیلیور کرنے لندن چلے گئے ہیں. نصرت جاوید صاحب تو مذاق اڑاتے کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں اب وہ اگر اس پیغام کو سمجھ لیتے ہیں تو 2 چیزیں کر سکتے ہیں. یہاں آئیں اور یہاں آ کر کہیں کہ بھائیو گوال منڈی والو، نظر اللہ نیاز حسین، آپ ہمیں ووٹ دے دیں، ورنہ ووٹ مانگنے جوگے تو ہم رہے نہیں ہیں. یہ ان کی سیاست رہ گئی ہے. دوسرا میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ محفل شہباز شریف صاحب آپ کے لیے سجائی گئی ہے تو آپ چلے جائیں، میں یہیں پر ہوں، پھر میں واپس بھی نہیں آتا. اور اس کے علاوہ میاں جاوید لطیف صاحب نے جو ایسی کی تیسی کر دی ان لوگوں کی، یہ لوگ بیانیاں بنانا چاہتے ہیں. مٹی پاؤ نہیں چلے گا، احتساب ہوگا، میاں صاحب جو ہے وہ حساب لیں گے. میاں صاحب خود مفرور ہیں، حساب بھی لیں گے. تو جب یہ باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ تو ہوگا کیا؟ دیکھیے استقبال ہوگا میاں صاحب کا. 10 لاکھ لوگ میاں صاحب کا استقبال کریں گے. اب کل میاں جاوید لطیف نے بتا دیا کہ میاں صاحب کو لینے ایئرپورٹ کوئی نہیں جائے گا. یہ پیغامات ہیں، میاں صاحب کو لینے ایئرپورٹ کوئی نہیں جائے گا. اب وجوہات سنیں آپ کہ اکتوبر کا مہینہ ہے، شادیوں کا سیزن ہوتا ہے، اس لیے میاں صاحب کو لینے نہیں جائیں گے ایئرپورٹ. اکتوبر کا مہینہ شادیوں کا سیزن ہے، لوگ پریشان ہو گئے، مطلب دولہا دلہن پریشان ہو جائیں گے، باراتی پریشان ہو جائیں گے کہ میاں صاحب اچھا اس لیے نہیں جائیں گے. لوگ آفس جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو میاں صاحب کو لینے ایئرپورٹ نہیں جائیں گے اس لیے بھی. تو میاں صاحب جو ہیں وہ ایئرپورٹ سے خود ہی آ جائیں گے. لاہور کا جو جلسہ ہے مینار پاکستان والا، اس کی تاریخ بھی ابھی نہیں بتائی. وہ جلسہ اسی روز بھی ہو سکتا ہے، وہ جلسہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی اب آ چکا. تو انہیں اصل میں بندے مل نہیں رہے. جو میاں صاحب کا جلسہ ہوگا اس جلسے میں ہیوی لائٹس کا استعمال کیا جائے گا. میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، یہ جو سروسز دیتے ہیں جلسوں کے لیے، اپنی کرسیاں دیتے ہیں، لائٹیں دیتے ہیں، SMDs دیتے ہیں، اسٹیج لگاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ تمام. تو ان لوگوں سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی لائٹس جو ہیں وہ سب سے زیادہ مانگی گئی ہیں. تو جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ یہ لوگ لائٹیں لگائیں گے، ہیوی لائٹیں، جیسے کہ تحریک انصاف والے لگاتے ہیں. ان لائٹوں میں رات میں چھپ جاتا ہے کہ کیا ہوا، اور اسٹیج کے آس پاس کے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو ان سے بڑا نظر آتا ہے جلسہ. پیچھے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کتنے لوگ ہیں. تو یہ ان کا پلان ہے اس وقت. مریم نواز شریف صاحبہ کیوں گئی ہیں؟ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں اپنی بیٹی کے ایڈمیشن کے سلسلے میں گئی. ان کا پلانڈ وزٹ تھا. وہ ظاہر ہے میاں صاحب کے پاس بھی جائیں گی، وہاں وہ باہر کھڑے ہو کر رپورٹرز سے بات بھی کریں گی، انٹرویو بھی دیں گی. وہاں پر تمام چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، لوگوں کے ساتھ ان کی تصاویر وغیرہ آئیں گی. 4 رپورٹرز ہیں لندن میں، وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اکثر تصویر بنواتے تھے. مریم نواز شریف کے ساتھ بھی وہ تصویر بنوائیں گے. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کا پلانڈ وزٹ تھا اپنی بیٹی کے ایڈمیشن کے سلسلے میں. تو بچے ان کے وہاں پڑھتے ہیں، پہلے بھی پڑھے ہیں، اب بھی پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ تعلیم دے ان لوگوں کو، اور سب کے بچوں کو تعلیم دے، شعور دے، تمیز دے، پاکستان کے لیے بہتر کام کرنے کی توفیق دے، آمین. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ پلانڈ وزٹ پر جا رہی ہیں، یہ آسان سی بات ہے. لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ میاں صاحب کو کچھ باتیں سمجھانے کے لیے گئے ہیں. یہ باتیں میاں صاحب کو سمجھ میں آ جائیں
تو ٹھیک، نہ سمجھ میں آئے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کافی کچھ تبدیل ہو سکتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.